کہ بلوچستان کے اندر جو بلوچوں کو مار رہے ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے ساتھ لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جو پولیس والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ کشمیر کی ہے نا، وہ پاکستان کی تو نہیں ہے۔ آپ نہیں حملہ کر سکتے، آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں پیسفلی، آپ آ کے بیٹھے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ، آپ لے دے کریں، کہیں کہ جی آپ کہیں 12 سیٹیں آپ اس میں سے 6 سیٹیں ہمیں دے دیں، 6 سیٹیں آپ رکھ دیں، چلے ہوئے ہیں قافلے، چلے ہوئے ہیں، وہ کشمیر مظفر آباد پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، پورا کشمیر بند ہے، بازار بند ہے، لوگوں کی زندگی بند ہے، اسکول بند ہے، لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنا کہ جس کے پاس اسلحہ لے کے وہ باہر آ جائے، اس کا مطلب ہے آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، آپ تو کشمیری بھی نہیں ہیں، بیکاز وہ اسلحہ لے کے باہر آئے گا کسی کشمیری کو مارے گا۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں محسن بلال۔ جو صورتحال بنی ہوئی ہے آزاد جموں کشمیر کی، اب ڈکی چھپی بات نہیں رہی کہ جو ان کی ایکشن کمیٹی ہے جسے کل عدم قرار دیا گیا ہے وہ کس کی پراکسی ہے اور کیوں امن و امان خراب کر رہے ہیں۔ یہ کیسا احساس محرومی ہے کہ 36 میں سے 34 مطالبات مان لیے جائیں اور اب وہ دیکھیں کہ وہ ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں اور ریاستی عملہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ایک دفعہ پھر بھرپور جواب دیا ہے افغانستان کو۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید ظفر علی سر، بہت شکریہ۔ کچھ کلپ ہیں سر، میں چاہوں گا کہ آپ سر، یہ CMH ہاسپٹل راولہ کوٹ کی کلپ ہے سر۔ جی بالکل۔ اور یہ کل عدم۔ جی بالکل بالکل، ہم نے پرسوں ہاں جی اس چیز کو، پرسوں سے جس دن سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہے، آپ پتہ ہے اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور دنیا میں پولیٹیکل اپہیولز ہوتے ہیں اور سیاسی چپکلشیں بھی ہوتی ہیں، بالکل۔ حکومت سے پارٹیاں ناراض بھی ہوتی ہیں، حکومت کے ساتھ پارٹیاں چلتی بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے حساب سے ایک مہذب معاشروں میں، ایون پاکستان میں، ایک طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اور پیسفل طریقے سے ریکارڈ کرائیں۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیے، اگر پچھلے دنوں آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ پورے یورپ میں لاکھوں لوگوں کے امن مارچ چلے ہیں فار پیلسٹائن، اور ایک وہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک گبلا نہیں گرا، لوگوں کو روٹ ڈیفائن کیا ہوتا ہے، وہ سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ سلوگن ریز کرتے ہیں۔ ابھی بھی لندن میں پچھلے ہفتے بہت بڑا مظاہرہ ہوا فلسطین کے حق میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ٹرینڈ ایسا بن گیا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینا، گورنمنٹ کی املاک کو نقصان پہنچانا، پبلک کو ایک ٹرمائل میں انوالو کرنا، سڑکوں کو بند کرنا، کمیونیکیشن لاس کرنا، یہ جو بھی احتجاج کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا حق تصور کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کی، کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اور اس نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے 38 یا 36 ڈیمانڈز کا ایک چارٹر پیش کیا تھا، اس میں سے اسی وقت ان کی ڈیمانڈز بہت 34 کے قریب مان لی گئی تھی، اور بہت فیسلٹیز کشمیر کے اندر دی گئی تھی، جس میں آپ نے دیکھا کہ الیکٹریسٹی کا ریٹ تھا یا باقی چیزوں کو۔ اب وہ 12 سیٹیں مہاجرین کی جو پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیا جائے، اور وہ 12 سیٹوں کے الیکشن بھی جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہو، کشمیر کے اندر سے لوگ۔ اب بات یہ ہے کہ مہاجرین تو پورے پاکستان میں کشمیری مہاجرین پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے کشمیر کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ جی وہاں پہ کشمیر کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پالیٹکس چل رہی ہے اس میں اپنا وہ شیئر پیش کریں۔ پھر یہ کہ ہر جو مختلف جو کراچی میں شخص رہ رہا ہے، یا جو ان لوگوں کے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے چل کے جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جائیں اور جا کے وہاں ووٹ ڈالیں، اس دن واپس آئیں۔ تو وہ جو لوگ الیکٹ ہوتے تھے وہ بنیادی طور پہ کشمیر سے ہی تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کا ابھی لاہور سے جو شخص، جو لاہور سے جو صاحب الیکٹ ہوا کرتے تھے اور بار بار الیکٹ ہوئے، ان کا ٹائم، ان کا سر اب وہ جو ان کے ہیں، میں بات ٹوک رہا ہوں آپ کی، کہ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد، ان کی آڈیو بھی آ گئی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ماحول بنائیں گے، پھر یہ پریشر ہوگا، وہاں راولہ کوٹ میں حالات خراب ہوں گے، پھر یہاں پہ۔ تو ایشو یہ ہے کہ کیا سختی یا یہ جو محرومیوں کا کارڈ کھیل رہے ہیں نا سر، یہاں پہ جو روٹی میں نے پتہ کیا یہاں پر 17 سے 20 روپے کی مل رہی ہے، وہاں آٹے کا ریٹ کم ہے، یہاں پہ بجلی کا یونٹ دیکھ لیں۔ وہ تو میں نے آپ سے پہلے مینشن کیا نا، تو اس لیے میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا تھا نا کہ بیک گراؤنڈ چیز کا جاننا لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اور وہ اس میں یہ جیسے میں نے آپ سرچ کیا کہ جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں کشمیر کی سیٹوں پہ وہ کشمیری ہی ہوتے ہیں, کوئی پاکستانی الیکٹ نہیں ہوتا. آپ پتہ ہے آپ کشمیر کے اندر جائیداد نہیں خرید سکتے, ایک رول ہے پاکستان سے مین لینڈ سے جا کے آپ کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتے, ایک رول بن گیا, رول لوگ فالو کرتے ہیں. تو اب یہاں بھی اگر ایک رول بن گیا تو اس کے اوپر طریقہ کار ہے. یہ جو کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا اور جو آپ ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ فائرنگ ہوئی, مجمع کے اندر فائرنگ ہوئی, اب مجمع کے اندر وہاں پہ جو فائرنگ ہوگی تو لوگ آتشی اسلحہ لے کے آئیں گے. یہ تو طالباً 2 بن گئے سر کہ جس طرح پولیس اہلکار کی لاش, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر فائرنگ ہوگی تو اگر آپ ایک مجمع کے اندر خود فائر کریں گے تو اس میں کون شہید ہوگا, کون جس طرح زخمی بے ہوگا. حرمتی لاش کی پھر اس کی کے بعد گئی, چیٹ پھر پھاڑ کیا گیا. پولیس کے ساتھ جو ان کی فائرنگ ہوئی ہے اس میں پولیس والے 4 غالباً پولیس والے جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, 11 سویلین دھو بیٹھے ہیں. پھر ایک بڑی ٹیریبل قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پولیس والا جس نے اپنی جان سے گیا ہے اس کی لاش کو آپ سڑک پہ گھسیٹ رہے ہیں. اب میں آپ سے 12 کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو بلوچوں کو مار رہے ہیں وہ بھی بلوچ ہیں, کشمیر کی AKP کے اندر جو پٹھان مطلب ہے وہاں کے لوکلز کو مار رہے ہیں, مختلف ایجنسیز میں ان کو شہید کر رہے ہیں, وہ بھی سارے پٹھان ہیں. اب کشمیر کے اس کا مطلب کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے ساتھ لوگ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, جو پولیس والوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پولیس جو ہے وہ کشمیر کی ہے نا, وہ پاکستان کی تو نہیں ہے. وہاں پہ 100% پولیس جو ہے وہ کشمیری مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, راولہ کوٹ سے, باغ سے, مظفر آباد سے, دیر سے, کہوٹا سے, وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر وہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ان کو ان کے اوپر اگر فائر کر رہے ہیں, یا میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کشمیر میں جتنے بھی CMHs ہیں, CMH مظفر آباد ہے, CMH راولہ کوٹ ہے, CMH کوٹلی ہے, اس کے بعد باغ کے اندر CMH ہے, دیر کوٹ کے اندر فیسلٹیز ہیں, جہاں بھی یہ میڈیکل ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ صرف CMH نہیں, فوج کی ایک ہوتی ہے چھوٹی سی یونٹ ہوتی ہے, اس کو ADS کہتے ہیں, ایڈوانس ڈریسنگ اسٹیشن. تو جہاں پہ یونٹ ڈپلائڈ ہوتی ہے, یونٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ ADS بن جاتی ہے. ان تمام کے اندر کشمیری جتنے بھی لوگ ہیں ان کا علاج اور ان کی دوائی جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. میرے کہنا جنرل بخشی جیسے پھر آپ کہیں گے جی کہ میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں بار بار ابھار رہے ہیں اور گودی میڈیا پر بھی چل رہا ہے جی کہ موقع ہے, چاہے بلوچستان کے تناظر میں ہو, KP کے تناظر میں ہو, آپ کشمیر کے تناظر میں ہو, اور ایک شخصیت کو وہ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں, سپہ سالار کو. تو ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے کالعدم قرار دیا, پھر 1 کروڑ روپیہ شوکت میر اور اس کے اوپر رکھ دیا, 3-4 لوگوں کے اوپر رکھا. تو 2 تو کل ان میں سے کراؤڈ میں نظر آ رہے تھے, شوکت میر اور وہ لوگ تو سامنے آ گئے تھے. اب ان کی آپ نے جیسے کہا کہ آڈیو بھی لیک ہوئی ہے, تو صاف ظاہر ہے, میں تو آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس تمام کراؤڈ کے اندر, اس تمام پروٹیسٹ کے اندر بہت سارے, اگر میں کہتا ہوں آپ یہ کہہ لیں کہ 1 لاکھ کا فرض کریں, 1 لاکھ میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتا رہا ہوں, 50,000 کا کراؤڈ ہے, اس 50,000 کے کراؤڈ میں کم سے کم 5 سے 10,000 لوگ وہ ہوں گے جو اس کراؤڈ کی میٹنگ کو خراب کرنا چاہتے ہوں گے. ان میں سے 1000 ایسے ہوں گے جو those who are paid by raw. یہ میں آپ کو آن پوائنٹ آف اتھارٹی کہہ رہا ہوں. اور جب کشمیر وہاں سے انڈیا کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ ہماری جو پراکسیز ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں, تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے. پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہے ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اس کا 2 لڑکے تھے, را کا نیٹ ورک پکڑا گیا, 2 لڑکوں کو کشمیر سے مظفر آباد سے اٹھایا گیا. اب بات یہ ہے کہ ڈسٹنکشن کرنی ہے. جتنے کراؤڈ کے اندر لوگ رکے ہوئے ہیں ان کو کوئی غدار نہیں کہہ رہا, ان کو مس گائیڈ جو کیا جا رہا ہے, اور مس گائیڈ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر پاکستان کی پراپرٹی پہ حملہ کرتے ہیں, اگر آپ کی سول پراپرٹی پہ حملہ کرتے ہیں, اگر آپ کی اپنا عسکری پراپرٹی پہ حملہ کرتے ہیں, گورنمنٹ آف کشمیر کی پراپرٹی پہ حملہ کرتے ہیں, ان کی بس کسی چیز, تو وہ غدار ہی کاؤنٹ ہوں گے. آپ نہیں حملہ کر سکتے, آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں پیسفلی, آپ آ کے بیٹھے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ, آپ لے دے کریں, کہیں کہ جی آپ کہیں 12 سیٹیں, آپ اس میں سے 6 سیٹیں ہمیں دے دیں, 6 سیٹیں آپ رکھ دیں. دیر کین بی اے ڈیڈ لاک. دیکھیے امریکہ, ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیڈ لاک ہوا ہے نا, اس کا ایفیکٹ کس کے اوپر ہے؟ پوری پبلک کے اوپر ہو رہا ہے, ایران کی پبلک کے اوپر اور باقی. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر مجھے یہ شک نہیں ہے کہ اس کے اندر را کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور چونکہ ہمارے KPK کے اندر بھی حالات خراب ہوئے ہیں, یہاں بھی حالات خراب ہیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو بلوچستان میں بھی حالات، اس کا فائدہ جو ہے وہ کشمیر کی اس سچویشن سے، جس کے اندر 11 لوگ شہید ہو گئے، 4 پولیس والے شہید ہو گئے، اور حالات آج وہاں پہ مارچز ہو رہے ہیں، وہاں پہ چلے ہوئے ہیں، قافلے چلے ہوئے ہیں، وہ کشمیر مظفر آباد پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، پورا کشمیر بند ہے، بازار بند ہے، لوگوں کی زندگی بند ہے، اسکول بند ہے، پانی کے چشمے بند ہیں، سب کچھ بند ہے. اس کی ذمہ داری، اس کو بند کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی ایکشن کمیٹی ہے نا، جو لوگوں کو اکسا رہی ہے. تو آپ پروٹیسٹ کریں. آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسجدوں میں جا کے اعلان کریں کہ جس کے پاس اسلحہ ہے وہ لے کے باہر آ جائے. آپ کے سچویشن طالبان اس طرح کیا کرتے تھے پاکستان نے، طالبان سے بھی آگے جا کے تو کہا بھائی آپ مسجد میں جا کے نہیں اعلان کر سکتے کہ جن کے پاس اسلحہ ہے وہ لے کے باہر آ جائے. اس سے بڑی غداری کے طور پر لوگوں کی دکانیں بند کروانا، مارکیٹیں بند کروانا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے بڑی اینٹی اسلام. یہ تو صرف اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ تو مذہب کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں. یہ تو وہ منافقت کا کام کر رہے ہیں. یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو مذہب یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ یو کین ناٹ میک اسٹیٹ ود، آپ اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر ریاست نہیں بنا سکتے. اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ لوگوں کو شرپسندی پہ نہیں اکساتے. اسلام اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا، کشمیر کا قانون اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا قانون ہے. ہاں اگر آپ یہ قانون اپنا بنا لیں، بدماشی کا قانون بنا لیں، تو اس کی کوئی چیک نہیں ہے. تو جب بدماشی کا قانون بنائیں گے تو اس کے اوپر پھر فورس تو استعمال ہوگی نا. بدماشی کا قانون چلنے نہیں دیا جاتا، پھر ریاست فورس استعمال کرے گی. آپ لوگوں کو پیسفلی پروٹیسٹ کا میسیج ہے. یہ کہنا مسجدوں سے یا لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرنا کہ جس کے پاس اسلحہ لے کے وہ باہر آ جائے، اس کا مطلب ہے آپ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. آپ تو کشمیری بھی نہیں ہیں، بیکاز وہ اسلحہ لے کے باہر آئے گا کسی کشمیری کو مارے گا. وہاں پہ جتنے احتجاج کریں وہ آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں. تو اکسانا تو کسی بھی طریقے سے نہ مذہب میں جائز ہے نہ قانون میں جائز. لاسٹ میں بریگیڈیئر صاحب بتائیں، افغانستان پکتیا اسٹرائک، اور افغانستان کے اندر پاکستان آپریشن تو کر رہا ہے. کل پاکستان کی ایک چیک پوسٹ، ایف سی کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، جو ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. وہ ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے حسن خیل میں. ان میں 6 شہید ہیں، کچھ 4-5 مسنگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ دہشت گرد بھی 7-8 مارے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہرات میں بھی طالبان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدخشاں میں بھی عورتیں نکلی ہوئی ہیں، عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کرے. پھر ایک بڑی بات ہے، اسپین میں طالبان کا ایک وفد گیا تھا. وہاں پہ اسپین کے لوگ باہر نکل آئے ہیں. انہوں نے کہا ان ذلیل لوگوں کو، ان کو کمینوں کو، ان بچرز کو اسپین سے نکالو، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ملک میں جو ظلم کا رواج روا رکھا ہے اس کے ذریعے اسپین آنے کی یہ حقدار نہیں ہے. تو افغانستان میں، پاکستان میں، یہی تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کے پی کے میں جو سچویشن ہے وہ وولٹائل ہے. وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں، اور اس کو انڈیا، بھارت کو، افغانستان کو بھارت استعمال کر رہا ہے. یہاں پہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی بھارت کی پراکسیز جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے. تو اس میں سچویشن بڑی خطرناک ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے، کچھ حکومت کشمیر کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اتنے عرصے وہ اتنی فیسلٹیز انجوائے کرتے رہے ہیں، سارے پاکستان کے خرچے پہ، کشمیر کے خرچے پہ عائش کرتے رہے ہیں. تو اب دے شوڈ کم فارورڈ، اور اللہ کرے کہ سچویشن جو اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا ٹرموائل کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اور اس طرح کی ڈیمانڈ میٹ کرنے سے کوئی ریاست جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب نے تو اپنی رائے دے دی. جاتے ہوئے میں ایک بات کروں گا، اور خاص طور پر میرے خاطب اہلیان کشمیر ہیں، کہ آپ کسی پراکسی کا حصہ نہ بنے. یہ جو کل عدم جوائنٹ کمیٹی ہے، اس کے جو لیڈران ہیں، اب ڈکی چھپی بات نہیں کہ یہ را کی پراکسیز ہیں، یہ اس نیکسس کا حصہ ہیں جو پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ پرامن رہیں، ان انتشاریوں کی باتوں میں نہ آئیں. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.